قرآن مجید کی جس طرح آپ نے بات کی کہ حد سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے۔ لوگ اس کی تلاوت ضرور کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، کہ کچھ لوگ اس کو پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے، کچھ گمراہ ہوں گے، تو کس طرح اس سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم عربی زبان سے واقفیت حاصل کریں، اور رمضان المبارک میں مختلف دروس قرآن رکھے جاتے ہیں جس میں مختلف قرآن مجید کے خلاصہ پیش کیا جاتا ہے اور قرآن مجید کی اچھی اچھی تفاسیر ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اس سے واقفیت ہونی بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا جو رب کریم ہے ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، یعنی ہمیں پتہ چلے ہم جب پڑھیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین تو ہمیں سمجھ آئے کہ جھوٹوں پر لعنت ہے، پھر وہ لعنت کا مطلب بھی ہم سمجھنا ہے۔ علماء سے لعنت کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دوری ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا، بربادی ہوتی ہے، مال کی، جان کی، اولاد کی طرف سے بے سکونی۔ تو یہ دیکھیں رمضان المبارک گزرتا جا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر اللہ نے امت مسلمہ کو بخشنا نہ ہوتا، اللہ کبھی بھی اس امت کو رمضان نہ دیتا، قرآن نہ دیتا۔ 7 سورہ فاتحہ کا بھی تذکرہ دیکھنے کو ملتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کی بھی اس طرح رمضان میں بخشش ہو جاتی ہے؟ رمضان المبارک کے اندر ایک رات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر ارشاد فرمایا، اور اس کے متعلق میں نے آپ سے پہلے شروع میں جو بات کی ہے کہ رمضان اتنا عظیم مہینہ ہے جس کی تیاری اور استقبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آمد سے پہلے فرمایا۔ تو اسی طویل حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک رات آنے والی ہے جو لیلۃ القدر ہے، عظیم رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش فرما دیتا ہے، رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن چند لوگوں کا ذکر کیا جس طرح جوا کھیلنے والے، شراب کا ذخیرہ کرنے والے، شراب نوشی کرنے والے، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے نافرمان۔ والدین کے نافرمان کی بخشش بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے والدین سے معافی نہ مانگ لے۔ اب رمضان میں لوگ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور اپنے اخلاق کو بہتر کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے یا سود استعمال کرتا ہے یا سود کو اپنے گھر کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو ایک تو یہ اللہ کے ساتھ لانے جنگ بھی ہے، اور دوسرا رمضان میں اس طرح کا کام کرنا۔ اور کیا ایسے لوگوں کے روزے بھی پھر قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ قطعاً ایسی بات سود کے متعلق جس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ جنگ ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے متعلق بہت سخت وعید شدید آپ نے فرمائی کہ سود خور کو اللہ رب العزت کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ مفتی صاحب جس طرح شعر ہے کہ خالق کو سجدہ بھی ابلیس سے اجرانہ بھی، یہ بتا حشر میں جزا کس سے مانگے گا، یہ بتا حشر میں جزا کس سے مانگے گا، اور آخر پہ کہا کہ تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ تو مفتی صاحب آپ اس کو دیکھیں، ہماری جو تاجر برادری ہوتی ہے خاص کر جو تجارت کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ وہ علم اسی لحاظ سے بھی ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ کام کرنے کا آپ کو طریقہ سلیقہ آتا ہو، اس کے قواعد و ضوابط آپ کو آتے ہیں، قوانین آپ کو آتے ہوں۔ جس وقت یہ نہیں آتے تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، سود کا سلسلہ ہے، تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کام میں سے نکلنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ جی عبید الرحمن سلمانی صاحب، آپ کے اس بات سے یہ بھی اس میں شامل کر دیتا ہوں کہ بعض ہمارے احباب نوکری کرتے ہیں بینکوں میں، تو کوشش جو کرنی چاہیے کہ وہ اس کے جب تک انہیں کہیں اور جگہ جاب نہیں ملتی تب تک تو اس میں لگے رہیں، لیکن کوشش مست ہے کہ وہ اس کو برائی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آئیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیزن کا مہینہ ہے، وہ اس کو سیزن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور حد سے زیادہ وہ اس طرح کے ناجائز منافع خوری حرام ہے۔ اور اس طرح یہ کیا سیزن ہوتا ہے کہ مجبوروں کو کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کو ظلم کہا جاتا ہے، اور ظالم جو ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے یہ قیامت کے اندھیروں سے ایک اندھیرا ہے، اور یہ بے برکتی کا ذریعہ ہے، اور ذخیرہ اندوزوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہ حدیث واضح ہے کہ جو مال کی قلت کرے، ذخیرہ اندوزی کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
ہوتا ہے. مفتی اور صاحب یہ آپ کی صبر باتوں کا سے امتحان ہے. ایک چیز جو کلیئر ہوتی ہے، ہمارے ناظرین و سامعین اس چیز کو ضرور نوٹ کریں، ضرور اس چیز پر توجہ دیں کہ آپ کے جتنے بھی اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے ایک تو آپ کی نیتوں پر ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ یہ جو روزے رکھ رہے ہیں کیا آپ کا جو مال ہے وہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کا مال وہ حرام ہے تو آپ کے روزے کہاں جائیں گے؟ آپ کی نمازیں، آپ کا قیام، آپ کی تلاوت یہ کس طرف جائے گی؟ آپ کو وہ بچا نہیں سکے گی. اس لیے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو مال ہو وہ پاکیزہ ہو. آپ اپنے گھر میں کسی کو افطاری کرواتے ہیں تو وہ حلال مال سے ہونی چاہیے. آپ جتنا بھی کھاتے پیتے ہیں وہ حلال مال سے ہونا چاہیے. بے شک. رمضان تیزی کے ساتھ جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے انشاءاللہ رمضان کی ٹرانسمیشن ہماری اسی طرح بدستور جاری رہیں گی، لیکن ہم آپ کے لیے لائیو ٹرانسمیشن لا رہے ہیں. انشاءاللہ 5 رمضان کے بعد ہم شمال ایچ ڈی نیوز سے براہ راست ہوں گے. آپ کے جتنے بھی شرعی مسائل ہوں گے ان کا حل ہم آپ کو بتانے کی بھرپور کوشش کریں گے قرآن و حدیث کے آئین مطابق. اور جتنے لوگ بھی آپ کے کوئی سوالات ہوں، آپ کے جتنے بھی کوشچن ہوں گے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ رابطہ کر کے کال کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کو بتایا جائے گا. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نیکی پا.